خیبر پختونخوا بہت ترقی یافتہ صوبہ بن چکا ہوگا کیونکہ عمران خان کی نظر میں مریم نواز کرپٹ ہیں، نواز شریف کرپٹ ہیں، شہباز شریف کرپٹ ہیں۔ آپ برا بھلا تو نون لیگ کو کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے اندر کیا گل کھلائے گئے ہیں میں ذرا اس پہ بات کرتا ہوں۔ اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت اس سڑک پر سفر کرے تو اگر وہ کچے حمل سے ہے تو یا تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا نعوذ باللہ، یا رستے میں ہی اس کی پیدائش ہو جائے گی۔ بیسک ہیلتھ یونٹس کے نام پہ نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ وہاں پہ ٹرینڈ کوئی آپ کو سٹاف ملتا ہے۔ ایجوکیشن کے نام پہ زیادہ سے زیادہ ہائی سکول ہے، یا پھر کہ یہ نمونے انہوں نے خیبر پختونخوا میں دیے تھے، ان نمونوں نے ستیہ ناش کر دیا پورے صوبے کا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے صوبے میں پنجاب کے حوالے سے اتنا تشدد بھر دیا ہے کہ وہاں کا کوئی شخص بھی آپ یہ بتا دیں کہ آپ پنجاب سے آئے ہیں تو آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، اگر آپ میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے تو پلیز کیلاش کی یہ روڈ بنوائیں، یہاں سے ماہانہ کروڑوں روپے کا زر مبادلہ جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ آپ کیلاش سے آپ آتے ہیں کیلاش کی طرف، جب آپ مین چترال جی ٹی روڈ سے لیفٹ آئیون کی طرف مڑتے ہیں تو سارا رستہ ایک تو ٹوٹا پھوٹا شدید قسم کا، اس کے بعد جب آپ ٹاپ پہ کیلاش کی جانب بڑھتے ہیں تو میرے آپ عقب میں یہ رستہ دیکھ رہے ہیں، ذرا سی غلطی ہوئی نہیں اور گاڑی سینکڑوں فٹ گہرے دریا میں جا کے گری نہیں۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں خیبر پختونخوا کی، بات کرنے جا رہا ہوں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی، بات کرنے جا رہا ہوں خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ دیکھیے، میں گزشتہ دنوں وادی کالاش کے ایک سفر پر گیا، اور اس سفر پر جب میں نکلا تو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میرے ذہن میں بھی یہی سان گمان تھا کہ خیبر پختونخوا بہت ترقی یافتہ صوبہ بن چکا ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ تیسرا دور ہے۔ خیبر پختونخوا بہت ترقی یافتہ صوبہ بن چکا ہوگا کیونکہ عمران خان کی نظر میں مریم نواز کرپٹ ہیں، نواز شریف کرپٹ ہیں، شہباز شریف کرپٹ ہیں۔ میرے خیال سے خیبر پختونخوا ترقی کی سرحدوں کو چھو رہا ہوگا کیونکہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور صاحب کی نظر میں آصف زرداری خراب ہے، کرپٹ ہیں، بلاول بھٹو زرداری کرپٹ ہے، خراب ہیں، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت جو ریاست کو بھی برا بھلا کہتی ہے اور اقتدار میں موجود شخصیات کو بھی۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ حال ہی میں چند گھنٹوں میں علی امین گنڈا پور جو گریڈ سٹیشنز پر جن کے ایم این ایز دھاوا بول کر کھلوا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک ریاست کے خلاف ریاست ریٹ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیسکو کی جانب سے 13 لاکھ سے زائد کا بل بھی بتایا جا رہا ہے، اور پھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں، مجبور ان سینس کہ جب آپ نیشنل گریڈ سے کٹنے کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے وفاق کے اوپر پریشر آتا ہے۔ تو ایسے میں علی امین گنڈا پور صاحب کے عوامی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں۔ بے شک انہوں نے کہا جی کہ ہر جگہ پہ برابر 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، وہیں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ریاست مخالف اقدامات ہیں وہ بھی ذرا دیکھیے۔ ریاست مخالف سے مراد یہ کہ آپ برا بھلا تو نون لیگ کو کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے اندر کیا گل کھلائے گئے ہیں میں ذرا اس پہ بات کرتا ہوں۔ لواری ٹاپ، لواری ٹنل بنانے کا سہرا کس کو جاتا ہے؟ پرویز مشرف کو۔ اسی لیے چترال کے لوگ آج بھی انہیں پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ لواری ٹنل سے نکلتے ہیں اور دروش کی جانب بڑھتے ہیں تو رستہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے، اور اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے کہ کوئی بھی گاڑی وہاں پہ سلامت نہیں چل سکتی۔ اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے کہ نعوذ باللہ اگر کسی مریض کو بائی روڈ ایمبولینس سے لایا جا رہا ہو کسی اچھے اسپتال پشاور کی طرف ہی صحیح تو اس کا رستے میں انتقال ہو جائے۔ اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت اس سڑک پر سفر کرے تو اگر وہ کچے حمل سے ہے تو یا تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا نعوذ باللہ، یا رستے میں ہی اس کی پیدائش ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں، آپ علاقے میں سیاحت اور ثقافت کی بات کرتے ہیں، اسی طرح آپ علاقے میں ترقی کی بات کرتے ہیں، تو میں لوئر دیر، اپر دیر، دروش، اس کے بعد پھر آپ وادی کیلاش تک جاتے ہوئے جتنا رستہ آتا ہے میں رکتا گیا، دائیں بائیں لوگوں سے ویوز لیتا گیا۔ بیسک ہیلتھ یونٹس کے نام پہ نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ وہاں پہ ٹرینڈ کوئی آپ کو سٹاف ملتا ہے۔ ایجوکیشن کے نام پہ زیادہ سے زیادہ ہائی سکول ہے یا پھر ایف اے تک کے کالجز ہیں۔ اس کے بعد آپ ٹرانسپورٹیشن کی جانب آتے ہیں تو سڑکیں تباہ حال ہیں، انفراسٹرکچر خراب ہیں۔ آپ کیلاش سے آپ آتے ہیں کیلاش کی طرف، جب آپ مین چترال جی ٹی روڈ سے لیفٹ
آیون کی طرف مڑتے ہیں تو سارا راستہ ایک تو ٹوٹا پھوٹا شدید قسم کا، اس کے بعد جب آپ ٹاپ پہ کیلاش کی جانب بڑھتے ہیں تو میرے آپ عقب میں یہ راستہ دیکھ رہے ہیں، ذرا سی غلطی ہوئی نہیں اور گاڑی سینکڑوں فٹ گہرے دریا میں جا کے گری نہیں۔ اور یہ سارا راستہ کتنا ہے؟ آدھے گھنٹے کا، ٹوٹل 10 سے 12 کلومیٹر کی ساری یہ سڑک ہوگی۔ اس پہ کام شروع کیا گیا لیکن جو کرینیں ہیں وہیں پہ کھڑی ہیں، اور میرے ذرائع کے مطابق 3 سے 4 ٹھیکیدار آئے، کروڑوں روپے کی دیہڑیاں لگائیں انہوں نے اور وہ غائب ہو گئے۔ کس کے دور میں لگائیں؟ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں۔ کس کے دور میں لگائیں؟ محمود خان کے دور میں۔ کس کے دور میں لگائیں؟ پرویز خٹک کے دور میں لگائیں۔ کس کے دور میں لگائیں؟ اس شخص کے، اس حکومت کے، اس پارٹی کے دور میں لگائیں جو شفافیت کی بات کرتا ہے، جو ایمانداری کی بات کرتا ہے، جو صادق اور امین ہونے کی بات کرتا ہے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نمونے انہوں نے خیبر پختونخوا میں دیے تھے۔ ان نمونوں نے ستیہ ناش کر دیا پورے صوبے کا۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ کا ہاتھ روکا تھا کسی نے کام کرنے سے؟ کوئی ان سے پوچھے یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے سے ریاست نے روکا تھا؟ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ کیا آپ کے فنڈز وفاق نے روکے تھے؟ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ انٹرنیشنلی لون لیتے رہے، آپ نے سوات موٹر وے، چلو وہ تو ایک پرانا منصوبہ تھا جو آپ کے دور حکومت میں آ کے مکمل ہوا، پائپ لائن میں تھا، آپ نے جو ہے وہ میٹرو بسیز بھی، پھر سارا ٹائم آپ گالیاں نکالتے رہے پنجاب کو اور اینڈ پہ جا کے آپ نے وہ کام کیا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے صوبے میں پنجاب کے حوالے سے اتنا تشدد بھر دیا ہے کہ وہاں کا کوئی شخص بھی، آپ یہ بتا دیں کہ آپ پنجاب سے آئے ہیں تو آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے صوبے میں تفریق پیدا کی ہے۔ ان 15 سالوں میں آپ نے یہ اپنے صوبے کو ترقی دی ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر کسی گاؤں میں میسر نہیں ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچر یا پروفیسر میسر نہیں ہے، یونیورسٹیز کی تعداد وہاں پہ 0 ہے، اپنی یونیورسٹی تو بنا کے آپ دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ وہ حقیقت حال ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو صحافی تحریک انصاف کے پے رول پہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑی ترقی ہے، ایک دفعہ آپ اپنی گاڑی پہ سکون سے نکلیں، پورے خیبر پختونخوا کا دورہ آپ نے نہیں کرنا، نہ کریں، صرف سوات، چترال، آپ کلاش، دیر، ان ایریاز میں چلے جائیں، اور صوبائی دارالحکومت پشاور کو جا کے دیکھ لیں کہ اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنی چینج آئی ہے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست بھی روایتی ہے، الزام تراشیوں پہ مبنی ہے، کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حقیقت جان کر جیو۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب، اگر آپ میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے تو پلیز کیلاش کی یہ روڈ بنوائیں، یہاں سے ماہانہ کروڑوں روپے کا زر مبادلہ جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ماہانہ جو ہے وہ، یہاں آپ جا کے لٹریسی ریٹ دیکھیں تو یہاں کے لوگوں کو، کیلاش کے بچوں کو تعلیم سے بے پناہ محبت ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ نسلی اور تعصبی اور مذہبی فرقہ واریت سے بہت دور ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اپنی سرزمین سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے، تو یہ انہیں دینا آپ کا کام ہے، نہ کہ وہاں پہ تھانے بنا کے آپ جرائم کی سرپرستی کرنا شروع کر دیں۔ روڈ بنوائیں گے تو علاقے کی خوشحالی اور ترقی کا ایک نیا راستہ کھلے گا۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔